اس دوران قبائل کے سرداروں نے، مشرکین کے سرداروں نے ابو طالب کے پاس آنا جانا شروع کیا۔ حضرت ابو طالب کے پاس پہلی دفعہ آئے اور ان سے کہا کہ اپنے اس بھتیجے کو سمجھاؤ، اس نے ہمارے آقاؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، بتوں کی مخالفت شروع کر دی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، ہر گھر میں ایک انتشار پھیل گیا ہے۔ حضرت ابو طالب خاموشی سے سنتے رہے۔ پہلی ملاقات میں انہوں نے کوئی بات دھمکی آمیز نہیں کہی، کوئی تکلیف دینے والی بات نہیں کہی اور چلے گئے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے جب اللہ کے نبی کی استقامت کو دیکھا، کچھ بھی نہ کہا، کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی آپ علیہ السلام سے، اور دیکھتے رہے اللہ کے نبی کا دین پھیل رہا ہے۔ دوبارہ یہ قافلے کی صورت میں آئے، بڑے بڑے سردار، اور ابو طالب سے تھوڑی سختی سے بات کہی اور کہا کہ اگر تم نے اپنے اس بھتیجے کو نہ روکا تو ہم تمہارے پورے خاندان کے ساتھ دشمنی کر لیں گے اور ہم تمہارے خاندان کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا حضرت ابو طالب، جن کو آپ کا بہت خیال تھا، بہت آپ کی فکر کرتے تھے، بہت زیادہ آپ علیہ السلام سے ان کو محبت تھی، حضرت ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو بلایا اور سمجھایا اور کہا بیٹا کچھ ایسا کر لو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ میں اس بڑھاپے میں اب ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو سارے دشمن مل کر یہ تو ہمارے خاندان پر چڑھائی اور ہمیں نقصان پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استقامت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، چچا کیا بات کرتے ہیں آپ، ان کی باتوں سے ڈر گئے ہیں؟ خدا کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کو لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند کو لا کر رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ اس دعوت کو چھوڑ دو، تو بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ جب حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی کی اس استقامت کو دیکھا، آپ کی جرأت کو دیکھا، تو فرمایا کہ بھتیجے اے محمد جاؤ تم اپنا کام کرو، تم کو کسی صورت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حضرت ابو طالب کی پناہ میں ہیں، بظاہر حضرت ابو طالب کی حفاظت میں ہیں، لیکن اصل تو اللہ ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ لیکن آپ کے جو صحابہ تھے ان کو ایذائیں پہنچائی جا رہی تھیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، اور اس دوران کسی کو یہ مجال نہیں تھی کہ وہ کھلے عام بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھ سکے۔